آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی نے آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی میٹنگ کے بعد صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ بارش کی وجہ سے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کافی متاثر ہوا ہے۔ اس حلقے میں جملہ 12 امواتیں ہوئی ہیں اور کئی گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ راتوں رات عوام نے جو تنکا تنکا کر کر اپنا آشیانہ بنایا تھا، جو کچھ جمع کیا تھا، وہ سب بارش کے پانی کے حوالے ہو گیا، اور ان کی اس بے سر و سامانی کا عالم دیکھ کر آنکھ سے آنسو نہیں رکتے۔ صدر مجلس کی بروقت نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے راحت پیکیج منظور ہوا، لیکن وہ ناکافی ہے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا، حکومت کی جانب سے جاری 10,000 امدادی رقم کو حلقے میں اب تک 1,570 خاندانوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے روزانہ 6,000 مکانات میں دودھ، ڈبل روٹی وغیرہ تقسیم کی جا رہی ہے اور کئی مقامات پر کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اب تک ٹرسٹ کی جانب سے 18 لاکھ خرچ کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ایک راحت پیکیج دیا جائے گا، جس میں غذائی اجناس، برتن وغیرہ کے علاوہ کپڑے، بلینکٹس، چٹائی، رضائی، بچوں کے کپڑے، خواتین کے لیے ملبوسات وغیرہ بھی ہوں گے۔ اس خصوص میں انہوں نے مزید اعلانات کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید انہوں نے عوام سے اور کیا کچھ کہا ہے۔ یہ فلڈ ریلیف کا ایک بہت بڑا سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ایک پیکیج ہم بنائے ہیں، اور اس پیکیج کے ذریعے ہم متاثرین میں امداد تقسیم کریں گے، جس میں کھانے کے اشیاء جو ہے وہ رائس ہے 5 کلو، آٹا ہے 5 کلو، دال ہے 1 کلو، آئل ہے 1 کلو، اور 500 گرام شوگر ہے، شکر ہے، نمک ہے 1 کلو، مرچی ہے 100 گرام، ہلدی ہے 100 گرام، اور ایک صابن بھی ہم دے رہے ہیں ان چیز میں۔ پھر اس کے بعد گھروں میں برتن نہیں ہے تو اس کا بھی خیال کرتے ہوئے ہمارے پیکیج میں ہم 2 بگونے دے رہے ہیں، 4 پلیٹس دے رہے ہیں جس میں کھانا کھایا جا سکے، اور 2 کٹورے دے رہے ہیں، اور 2 چمچے ہیں، 3 گلاس ہیں، 1 بکیٹ ہے، 1 مگ ہے۔ یہ کھانے کے سامان ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کپڑا جو ہم دے رہے ہیں، مردانہ ٹریک سوٹ 1 دے رہے ہیں، اس کے ساتھ 2 ٹی شرٹس دے رہے ہیں، اور زنانی لیگنگ جو ہوتی ہیں لیڈیز کے لیے لیگنگ، وہ 2 لیگنگ دے رہے ہیں، اور 2 کرتیز دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر 2 دوپٹہ دے رہے ہیں، 1 بلینکٹ دے رہے ہیں، اور پھر ہم 1 بیڈ شیٹ دے رہے ہیں، 2 میٹس دے رہے ہیں۔ میٹ پہلے 1 تھا، ہم نے اور 1 بڑا اس میں اضافہ کیا، اور لڑکیوں کے لیے سینیٹری نیپکنز بھی ہم اس پیکیج میں دے رہے ہیں، اور پھر عمر رسیدہ اگر کوئی خواتین ہیں ان کے لیے ساڑی بھی دے رہے ہیں، اور مردانہ کرتا پائجامہ بھی ہم دے رہے ہیں، ٹاول بھی دے رہے ہیں، 1 لنگی بھی دے رہے ہیں، اور 1 بڑا بیگ، اور 1 نائٹ ڈریس خواتین کا وہ بھی دے رہے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں اگر بچے ہیں تو بیبی اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی کا، چھوٹی بچی کا بھی 1 بیبی ڈریس دے رہے ہیں، اور اگر بیبی بوائے ہے، بچہ ہے، تو اس بچے کے لیے بھی ہم 1 ڈریس دے رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا پیکیج ہے، جس میں کھانے کا سامان ہے، پہننے کا سامان ہے، پھر سونے کے لیے شطرنجی یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ پکانے کا بھی برتن بھی ہے، تو یہ پورا پیکیج 5,000 اس کی لاگت ہے، اور پہلے فیز میں ہم 3,000 فیملیز میں یہ تقسیم کریں گے، اور اس کی تقسیم کے لیے ہمارے صدور و معتمدین اور ہمارے سرگرم کارکن اور ہمارے کارپوریٹرز کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ ہر گلی سے مستحق غریب لوگوں کی نشاندہی کریں گے،
اور ان کی فہرست، ان کے تفصیلات جمع کر کے لائیں گے. پوری انکوائری کرنے کے بعد ہم ان کو ٹوکن دیں گے، اور وہ ٹوکن لے کر جب آئیں گے تو یہ پورا پیکیج ہم ان کو حوالے کریں گے. تو یہ ایک سسٹم ہم بنائے ہیں، ایسا نہیں کہ بس جا رہے ہیں ہر گھر میں دیں گے، نہیں، ہماری ٹیم جائے گی، انکوائری کرے گی، سب دیکھے گی، اور مستحق، ضرورت مند، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے. اور پھر اس کے بعد بھی کل سے حافظ بابا نگر کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں ڈاکٹرز کی ٹیم رہے گی، اور سارے ادویات رہیں گے، دوائیں رہیں گی، اور ڈاکٹرز کی ٹیم اگر کوئی بیمار آتا ہے تو ان کو دیکھیں گے، اور ان کو جو بھی دوائیں دینا ہے وہ بھی ہماری جانب سے فری دیا جائے گا. اور اس سلسلے میں دواؤں کے لیے قریب 10 لاکھ روپیہ ہم نے دیا ہے، اور 10 لاکھ کی دوائیں ہم نے خریدی ہیں، جس کے ذریعے ہم جو بھی بیمار اگر کوئی ہوتے ہیں تو ان کو حافظ بابا نگر کے علاقے کے جتنے بیمار لوگ ہیں ان کے لیے حافظ بابا نگر میں گورنمنٹ ہاسپٹل بھی ہے، بستی دواخانے بھی ہے. اس کے علاوہ اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کی جانب سے، دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے یہ انتظام بھی کیا گیا ہے. اور دوائیوں کا جو خرچہ ہے وہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 10 لاکھ کی ادویات وہاں پر رکھ کر انتظام کریں گے، جو بھی آئے گا ان کو دیں گے. تو ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر ہی کہیے آپ حافظ بابا نگر اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں ہوگا، تو دوسرا نرخی پھول باغ کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں وہاں پر بھی ایک ہاسپٹل، ڈاکٹرز رہیں گے، اور وہاں پہ دوائیاں رہیں گی، تاکہ وہ الجبیل، السرور، اور پھر نمرا کالونی، پھر اس کے بعد میں سعادت نگر، اور پھر آپ کے یہ گلشن اقبال کالونی ہو، نرخی پھول باغ ہو، نصیب نگر ہو، وہاں کے لوگ اس ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں. تو یہ بھی انتظام الحمدللہ ہم نے کروایا ہے. اور پھر یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ کافی گھروں میں فریجز تھے جو مکمل تباہ ہو گئے ہیں، یا پھر واشنگ مشینز تھے تباہ ہو گئے، گیس سٹووز تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں. اس کے لیے بھی ہماری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، اور ہمارے ریاست نگر بلدی حلقے کے ہمارے ایک صدر ہے اویس صاحب، ان کے ذریعے ایک ٹیم بنا کر وہ لوگ بھی ہر گھر میں جا رہے ہیں، اور جتنے ریفریجریٹرز ہیں، واشنگ مشینز ہیں، یا سٹووز ہیں جو خراب ہو گئے ہیں اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. تو آج صبح سے یہ کام شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ 50 فریجز کو ریپیئر کیا ہے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، اور 28 واشنگ مشینز کو بھی انہوں نے ریپیئر کر دیا ہے اب تک، اور 30 سٹووز کو بھی کرے ہیں. تو ہم اور یہ ٹیمز بنا رہے ہیں جہاں پر یہ لوگ جائیں گے، اور جو بھی سامان ریپیئر ہو سکتا ہے اس کو ریپیئر کریں گے ہماری جانب سے، تاکہ وہ استعمال میں آ سکیں. اور پھر اس کے بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے حلقے اسمبلی چندرائن گٹا میں قریب 27 مساجد بھی اس میں بارش کی وجہ سے نقصان ہوا. کئی مساجدوں کو صاف کیا گیا ہے، اور کئی مساجدوں کو صاف کرنا ہے. تو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے فیصلہ لیا کہ سارے 27 مساجد میں جانمازوں کا انتظام ہم کریں گے، جس کے لیے قریب 3 جو لائنز ہوتے ہیں، صف جو ہوتے ہیں، وہ اس کی جانماز کا بھی انتظام ہم نے کیا ہے. ان مساجدوں کو جانماز بھی ہماری طرف سے ہم دیں گے. اور بھی مساجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اگر کچھ اور بھی اگر کام بارش کی وجہ سے اگر کچھ نقصان ہوا ہے مسجد کا، اللہ کے گھر کا، تو وہ بھی مکمل کام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے جانب سے ہم ٹیک اپ کریں گے اور اس کو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی پانی کی وجہ سے گھر متاثر ہوئے، گھروں کا سامان متاثر ہوا. اس کے ساتھ کئی گھروں کے باہر
آٹوز تھے اس کا نقصان ہوا، کئی آٹوز بہہ کر چلے گئے، کئی اولا کے موٹر سائیکلز تھے جو موٹر سائیکلز پہ جو آرڈرز لے کر سپلائی کرتے ہیں وہ موٹر سائیکلز بھی کئی خراب ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اوبر اولا کے ٹیکسیز بھی ہیں، وہ بھی کئی گھروں کے باہر کھڑی تھیں، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم اس میں بھی کچھ مدد کریں گے، اس میں بھی کچھ تعاون کریں گے، اور اس کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ہمارے سینئر مجلس کے رکن بلدیہ اور ہمارے مجلس کے قائد ہے جناب سلیم بیگ صاحب، وہ رہیں گے، اور ہمارے اور سینئر ہمارے جو یہ پورا ریلیف کے کام میں لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک میں کہوں گا کہ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر دن رات کام کر رہے ہیں، نہ دن نہ رات دیکھتے ہیں، مسلسل محنت کرتے ہیں، جو قابل مبارکباد ہے جناب صمد بن عباس صاحب، وہ بھی اس کمیٹی میں رہیں گے، اور ہمارے نصیر غیاث صاحب ہیں، یہ جو ڈائریکٹر ہیں اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جو چلاتے ہیں اس میں۔ تو یہ 3 رکنی کمیٹی جائزہ لے گی اور دیکھے گی کہ کتنے آٹوز تباہ ہوئے ہیں، اور جو بھی تباہ آٹو ہے وہ آٹو، اس کے پیپرز، اس کے ریکارڈز، وہ ساری تفصیل لانے کے بعد ہم ان آٹوز کو ہماری طرف سے جو بھی تعاون ہوتا ہے کر اس کو ریپیئر کروا کر ان آٹوز کو اچھا کروا کر دینے کا بھی ہم ایک فیصلہ لیے ہیں، تاکہ پھر سے وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جا سکیں۔ اور ہمارا ایک رف ایسٹیمیٹ جو ہے کہ یہ ہے کہ 50 سے 70 آٹوز شاید ڈیمیج ہوئے ہیں جن کو بنانے کی ضرورت پڑے گی، اور کئی آٹو بنانے والے لوگوں سے ہم نے بلا کر کوٹیشن لیا تو انہوں نے یہی کہا کہ آٹو کو دیکھ کر بول سکتے ہیں کہ کتنے پیسے میں بنے گا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے کہ ہر آٹو کے پیچھے 20,000 روپیہ ہم اپنی طرف سے لگا کر اس کو ریپیئر کریں گے۔ اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کنٹریبیوٹ کرو۔ بہرحال ایک 20,000 روپیہ کے ذریعے 20 سے 25,000 کے درمیان ہم آٹوز کے ریپیئر کے لیے ایک اماؤنٹ فکس کرے ہیں، اور وہ اماؤنٹس کے ذریعے ہم ایک 70 to 80 آٹوز کا ریپیئر کریں گے۔ اور پھر یہ جو چھوٹے بائکس ہوتے ہیں جو اوبر جو آرڈرز لے کے سپلائی کرتے ہیں، تو ہمارے ایک رف ایسٹیمیٹ کے حساب سے کچھ 60 to 80 چھوٹے جو 2 ویلرز ہیں جو خراب ہوئے، متاثر ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ 3 سے 5,000 کے درمیان میں وہ پانی آ گیا یا بائکس اگر خراب ہو گئی ہیں تو اس کو ریپیئر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 4,000 سے 5,000 روپیہ ہم ایک جو بائک جو خراب ہوئی ہے اس کو بھی ریپیئر کرانے کی ہماری طرف سے ہم امداد دیں گے۔ اور اس کے ساتھ کئی اوبر کے ٹیکسیز بھی ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی کس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں، 15,000 یا 20,000 روپیہ ایک گاڑی کے ریپیئر کے لیے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے کریں گے۔ اور پھر کئی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں جہاں پہ وہ کچھ چھوٹے موٹے آئٹمز بیچتے ہیں لوگ، تو ویسے دکانوں کی بھی جو تباہ ہوئے ہیں ان کی بھی یہ کمیٹی ایک فہرست بنائے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی پورا انکوائری کرنے کے بعد میں ان کی بھی ہماری جانب سے جو بھی مدد ہو سکتی ہے ہم وہ کریں گے۔ اور پھر جب میں مسلسل پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، تو کئی خواتین روتی ہوئیں مجھ سے رجوع ہوئیں اور کہا کہ اکبر بھائی، میری بچی کی شادی تھی دسمبر میں، جنوری میں، ہم نے بچی کی شادی کے لیے کچھ سامان جمع کر لیا تھا، وہ سامان بھی پورا تباہ ہو گیا۔ تو ہم جہاں میں پھرا تو وہاں پہ قریب 25 خواتین 25 گھروں میں سے نکل کر آئی تھیں، مجھے بولی کہ ایسا شادی کا سامان متاثر ہوا۔
تو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے فیصلہ لیا ہے کہ 50,000 روپیز ہم دیں گے 50 لڑکیوں کی شادیوں کے لیے، جن کی شادیاں جنوری تک جو ٹھہری تھیں اور جو شادیوں میں جن کا نقصان ہوا ہے، تو 50 شادی کا لیے ہماری طرف سے 50,000 کا تعاون اس میں کیا جائے گا، اور کرانہ سٹور کا بھی میں نے آپ سے تفصیل بولی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، بہت تباہی ہوئی ہے، آپ کو، ہم کو، مجھ کو اور ہم سب کو مل کر اجڑے ہوئے گھروں کو، اجڑے ہوئے بستیوں کو پھر سے بسانا ہے، کھوئی ہوئی خوشیوں کو پھر سے لانا ہے، کھوئی ہوئی مسکراہٹوں کو دوبارہ ہم ان چہروں پہ لانا ہے۔ اس کے لیے ایک فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا، سب کو مل کر کام کرنا ہے، تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو پھر سے ایک تعمیر کرنا ہے۔ اور اس کے لیے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اب تک جو خرچہ ہوا ہے، اور یہ سارا جو خرچہ ہو رہا ہے قریب 1.5 کروڑ کا ہے، اور اس سے زیادہ بھی اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ضرور کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چندرائن گٹے کے ہر متاثرہ خاندان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے۔ یہی میری کوشش ہے، یہی کوشش میری اراکین بلدیہ کی ہے، مجلس کے صدر و معتمدین کی ہے، یہی کوشش محبانان مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہماری اس کوشش میں کامیابی عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی متاثرین کو ہمت دے، صبر دے، اور اتنے بڑے نقصان اور تباہی کو برداشت کرنے کی اللہ ان کو طاقت و ہمت دے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے جو کام لے رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور ہمارے اس کام میں برکت دے، تاکہ ہم آگے بڑھ کر ہماری ذات سے جتنا بھی ممکن ہے ہم مدد کریں اور تعاون کریں۔ تو میں اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔